تو اب آپ کی گفتگو سننے کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جانشین حضرت علی علیہ السلام ہے، تو یہ واقعہ پیش ہی کیوں آیا؟ یعنی کیا انصار کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون ہے، اور وہ اس بات پر جمع ہو گئے کہ اب خلافت کا حق جو ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اور پھر اس کے اندر اضافہ یہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابو بکر اور عمر کو یہ بات پتہ چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو عبیدہ ابن جراح کے ہمراہ وہ تینوں جو ہے وہ یعنی اجتماع میں آگے مہاجرین کی طرف سے، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے مداخلت کی، اور اس کے بعد پھر یہ بحث چل پڑی کہ جو خلیفہ ہے وہ انصار میں سے ہوگا یا مہاجرین میں سے ہوگا، اور دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد پھر جو بھی مطلب وہ واقع ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت لے لی گئی۔ تو میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ بات اتنی واضح تھی جتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ خم کے موقع پر، اور آپ نے لفظ مولا کے بے شمار قرائن بیان کی، تو پھر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ مطلب اس میں ہم مورد الزام تو ٹھہراتے ہیں کہ یہ سازش تھی، ایک سازش تھی جس میں حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت جو وہ خلافت کا حلف لے لیا لوگوں سے، لیکن سوال یہ کہ انصار کیوں جمع ہوئے جب انہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی جو ہے وہ وارث ہیں اور وہ جانشین ہیں، تو پھر یہ نقطہ کیوں اٹھایا؟ جی دیکھیں میں پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بہت زیادہ طرق سے مروی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب احادیث الانبیاء میں، یہاں پر حدیث نمبر 3456 میں، یہاں پر عن ابی سعید، ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لتتبعن، بے شک کہ تم اتباع کرو گے، بے شک تم اتباع کرو گے، سنن من کان قبلکم، وہ سنت بولتے ہیں طریقہ کار کو، وہ طریقہ کار وہ ان امتوں کی جو آپ سے پہلے تھے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، شبر بولتے ہیں اس کو، یہاں سے یہاں اس انگوٹھے سے اس انگلی کے نوک تک، ایک بالش بولتے ہیں نا اس اردو میں، یہاں سے یہ شبر ہے، ذراع ابھی جو ہے کونے سے لے کر یہاں تک، کونے سے لے کر شبرن بشبرن ذراعن بذراع، یعنی منہ بمو، اردو میں اگر اسی کو ترجمہ کریں گے تو منہ بمو، انچ بائی انچ، سٹیپ بائی سٹیپ، انگلش میں کہیں گے کہ آپ لوگ اتباع کرو گے ان امتوں کی جو آپ سے پہلے تھے، شبرن بشبرن ذراعن بذراع۔ اور یہ خطاب کس سے ہے؟ خطاب ہم وہاں پہ آپ تو نہیں تھے، صحابہ ہی تھے، صحابہ سے فرمائے کہ آپ لوگ اتباع کرو گے۔ میں نہیں کہتا کہ آگے والے نسلیں اس میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم صحابہ شامل ہیں، وہ آپ اتباع کرو گے شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، حتی کہ اگر پرانی والی امتوں نے جو ہے وہ چپکلی کے غار میں بھی گئے، چپکلی کے سوراخ میں بھی گئے، تم بھی جاؤ گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہود والنصارى، ہم نے کہا کہ آپ کی کیا مراد ہے پرانی امتوں سے، یہود نصارہ؟ قال فمن، انہوں نے کہا تو پھر کون مراد ہے، پھر کون مراد ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ اس بات سے ہے کہ صحابہ کے کرتوت، صحابہ جو ہیں اگر یہ واضح تھی تو صحابہ نے صحیفہ بن صاحدہ میں انصار کیوں جمع ہوئے تھے کہ ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، پھر مہاجرین بھی آ گئے، تو یہ کیوں جمع تھے اگر بات واضح تھی؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ ان کے صحابہ وہ پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو میں آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ صحابہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے ان کا دین کیا تھا؟ دین کیا تھا ان کا؟ آپ مجھے بتائیں۔ کافر تھے، کافر، بت پرست، مشرک تھے، تھوڑے بہت عیسائی بھی تھے، تھوڑے بہت اہل کتاب یہود نصرانی بھی تھے، لیکن اغلب بت پرست، کچھ ستارہ پرست، یعنی ان کا کوئی دین ہی نہیں تھا، بہت جاہل قوم، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، قتل کرو، زنا کرو، یہ سب ان کے لیے عام چیز تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے صحابہ، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے آنے سے پہلے مسلمان تھے، سب وہ بنی اسرائیل، سب پیغمبر کے اولاد ہیں، بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، سب انبیاء کے اولاد ہیں، یعنی جیسے ہمارے ہاں سادات ہیں، سادات کا احترام کرتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں، اس زمانے میں سادات کون تھے؟ سادات یہی بنی اسرائیل تھے، سب مومن، سب سید اور سب انبیاء کے اولاد میں سے، اور ان کی حالت کیا تھی؟
حالت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بہت بیچارے ذلیل تھے. فرعون سب فرعون کے غلامی کرتے تھے, اور فرعون ان پہ اتنا ظلم کرتا تھا کہ ان کے چھوٹے ننے بچے جب پیدا ہوتے تھے ولادت کے فوراً بعد چیک کرتے تھے کہ اگر بچہ ہے تو ذبح کرتے تھے, اگر بچی ہے تو اس کو چھوڑتے تھے. قرآن مجید نے فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بہت بڑا امتحان تھا بنی اسرائیل کا, مؤمنین کا اس زمانے میں, کہ فرعون ننے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور بچیاں جو ہیں ان کو آزاد, ان کو قتل نہیں کرتے. تو اگر آپ اس زمانے میں مصر میں ہوتے بنی اسرائیل کے ساتھ, تو وہاں پہ بنی اسرائیل میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں, کیونکہ ایک نسل دو نسل بچوں کی ذبح کریں تو مرد تو نہیں بچتے وہاں پہ. تو یہ بیچارے اتنے ذلیل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتِسْعِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, موسیٰ کے ساتھ 9 معجزات تھے. ان کا ہاتھ نکلتا جیب سے ید بیضا, سورج کی طرح چمکتا تھا وہ ان کا ہاتھ. ان کے پاس لاٹھی تھی. لاٹھی سب نے دیکھا کہ فرعون کے جادوگروں کو کس طرح ذلیل کیا, فرعون کس طرح ذلیل ہو گیا سب کے سامنے. فرعون نے بہت بڑا پیریڈ بنایا. اس پیریڈ میں اس نے اپنے جادوگر بلائے کہ موسیٰ کو ہم نے آج موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ذلیل کرنا. تو جادوگر نے اپنے کرتب دکھائے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی, ایک لکڑ کی لاٹھی اس کو پھینک دیا تو سب اس کو ہڑپ لیا. سب جادوگر سب سجدے کرنے لگے. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان لائے, مسلمان ہو گئے بھائی. یعنی اس فرعون کی اتنی ذلت کہ اس کے جو جس سے امید تھی جادوگروں سے, وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ سب معجزے کس نے دیکھے؟ بنی اسرائیل نے بھی دیکھا, فرعون والوں نے بھی دیکھے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو مصر سے نکالا. فرعون کو بولا کہ میرے قوم کی غلامی ختم کر دو, اس کو میرے ساتھ جانے دو, یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں آپ کے ملک سے, ہم جاتے ہیں اپنے آبائی علاقے پہ چلے جاتے ہیں, فلسطین چلے جاتے ہیں, شام چلے جاتے ہیں. ہم آپ کے غلام نہیں بننا رہتے. وہ جانے نہیں دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہو گئے کہ وہ ان کے گھروں میں وہ اپنے برتن کھولتے تھے تو اس میں خون ہوتا تھا, ہر جگہ خون ہی خون. پھر ان کے گھروں میں جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اردو میں, حشرات ظاہر ہو گئے, بہت سخت حشرات جو ان کو تنگ کرتے تھے. تو بالآخرہ وہ اتنے معجزات دیکھ کر فرعون والے تنگ آ گئے کہ یہ ہماری حالت خراب ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رات کی تاریکی میں وہاں سے نکال دیا. جب وہ دریا میں داخل ہونے لگے تو فرعون کو خبر ہو گئی. فرعون اپنے فوج کے ساتھ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا, دریا میں 12 راستے بن گئے. 12 قبیلوں کے لیے دریا انہوں نے پار کی. دریا کے اس طرف آ گئے تو فرعون بھی دریا میں داخل ہو گئے. دریا میں داخل ہوتے فرعون ڈوب گئے. وہ زمانے کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر, سب سے بڑا سپر پاور, جو خدائی کا ادعا کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور اس کے قوم کے سامنے اتنا ذلیل. اس کا لاشا پڑا ہوا دیکھو دریا پہ غرق ہو گیا. دریا کے کنارے اس کا لاشا سب کو نظر آ رہا. کتنی خوشی عظیم باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے, آسمان سے ان کے لیے کیا نازل ہوتا تھا؟ کانا نازل ہوتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ان کے لیے روسٹڈ برڈز. ڈاکٹر صاحب روسٹ برڈ آپ کو پسند ہے؟ روسٹ چکن نہیں, روسٹ برڈ. مثلا کوئل ہو, فیزنٹ ہو. چکن نہیں, چکن میں کیا مزہ ہے. روسٹڈ چکن بھی اچھا ہے, لیکن روسٹڈ برڈ کی اور بات ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں, ان کے لیے روزانہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے. یہ معجزات دیکھ کر عزیزو, حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب, اور یہ پہلے سے بھی مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پہاڑی پہ جا رہا ہوں 30 دن کے لیے. اللہ نے اس سے 30 دن مزید بڑھائے 40 دن کر دیے اور کہا کہ تم یہ میرا خلیفہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام, اس کی اتباع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جانے والے جو ہی ان کا جانا تھا, سامری نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. سونا چاندی جمع کر کے اس نے بچڑا بنایا اور قوم کو بلایا کہ آؤ, یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا خدا ہے. وہ سب بھائی تم سب صحابہ معجزات نے دیکھے, اتنی تربیت کی تمہاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت ہارون علیہ السلام, وہ سب عبادت کرنے لگے سوائے کم قلیل لوگوں کے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنا منع کیا انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم قتل, آپ چپ رہیں, قتل ہو جائیں گا. قتل ہونا چاہتے ہیں تو مزید بول. تو ان کو خاموش کرا دیا. تو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب, یہ لوگوں کے اعمال جو ہے نا, انسان کے اعمال بڑے عجیب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو نصوص دیکھ کر غلط کام کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں, لیکن ہم انجام دیتے ہیں. مسلمان انجام, کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے؟ مسلمان جھوٹ بول سکتے. اب آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, انگریز زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں پہ یا مسلمان زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سچی بات ہے, انگریز اتنے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. انگریزوں میں جھوٹ جو ہے نا, امریکن وغیرہ میں جھوٹ بہت عیب سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے تو پانی کی طرف پیتے ہیں, صبح شام جھوٹ, طبیعت خراب نہیں ہوتی ان.
تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کو پتا، بالخصوص یہ ایسا مسئلہ جو خلافت کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے، تو اس لیے یہ جو حق اور باطل کا جو ملاک ہے، یہ لوگوں کے کردار نہیں ہوتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. حق اور باطل کا ملاک جو ہے قرآن ہے اور سنت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وہ حق ہے. اب لوگ جو ہیں بہت دفعہ ہوتے تھے، انبیاء آتے تھے، معجزات دکھاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اتنے سال آئے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کے معجزات دکھائے. آخر میں ان کا بیٹا، ان کے بیٹے کو خوب معلوم ہے ان کا باپ سچا آدمی ہے، اس سے نہیں کہ اس کے بیٹے کو نہیں معلوم، اس کا بیٹا ہی ہے، وہ کہتا نہیں آپ جھوٹے ہیں. تو یہ لوگوں سے یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیشہ دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں، مال دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور لوگ اگر حکومت کی تمنا کریں، انصار والے حکومت کی تمنا کریں اور قریش حکومت کی تمنا کریں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی عجب ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ معصوم تو نہیں ہیں. یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح، ان سے پہلے بھی لوگ گزرے، ان کے بعد بھی لوگ آئے. لوگ ہمیشہ اگر بات اس طرح ہو نا کہ ایک طرف اللہ کا راستہ ہے، ایک طرف دنیا ہے، اکثر لوگ دنیا کو چنتے ہیں. اکثر لوگ 95% سے زیادہ لوگ، بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر ان کو حکومت بھی ملے، حکومت کو ٹکرائیں گے، اللہ کا راستہ اختیار کریں گے. وہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ اس طرح رہا ہے، دنیا کا قانون ہے. جی سر، مزید ڈاکٹر صاحب بولیں.